سر سب سے پہلے ایک بار پھر نوازش ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل لائبریری میں ہمیں جو ہے نا وہ وزٹ کا جو ہے نا وہ موقع فراہم کیا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنی زیادہ ڈھیروں کتابیں میں دیکھ بھی رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایوارڈ بھی بڑے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے گا۔ دیکھیے، میں چونکہ لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، میرا کام ہی یہی ہے، تو جب میں نے گھر بنایا تو اسی وقت میرے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ اس میں ایک روم جو ہے کم از کم میں مختص کروں گا ایز ریڈنگ روم۔ تو یہ جتنی کلیکشن تھی میرے پاس، کچھ کتابیں میری اپنی تصنیف کی ہوئی کتابیں اس میں بھی شامل ہیں، تو کچھ اور جو کلیکشن تھی جو ہمیں ملتی رہتی ہیں ایز جرنلسٹ لوگ دے جاتے ہیں، جی جی، تو کچھ میں نے خریدی بھی ہے، مارکیٹ سے بھی خریدی، جو یعنی اس میں آپ کو ہر ٹچ ملے گا اس میں کتاب بکس کا نا، لٹریچر کی بھی ہے، سائنس کی بھی ہے، اور دینی کتب جو ہے، مثلا تفہیم القرآن ہے، یہ اپنے احادیث کی جو ہے وہ ہے، اور افسانوں کی ہیں، جتنے نون افسانہ نگار ہیں، منٹو ہے، کرشن چندر ہے، راجندر سنگھ بیدی ہے، یہ ساری کتابیں یہاں آپ کو اویلیبل ہوں گی۔ ماشاءاللہ سر، ویسے بھی ایک جو رائٹر ہوتا ہے جی جی، اس کا گھر جو نا اس کی پرسنل لائبریری کے بغیر نامکمل ہے۔ ہاں جی، یہ بات اور یہ ماشاءاللہ آپ نے جو نا وہ اسے پورا کر دیا اپنے گھر کا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اب یعنی میری آگے کی جو جنریشن ہے، میرے بیٹے جو ہے، پوتے، میری خاص طور پہ جو پوتی ہے کہ جو ابوظبی میں رہتی ہے، وہ بڑی کریزی کتب کے حوالے سے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ایک میں نے کتاب اپنی اس کے نام پر انتصاب بھی کیا ہے، میں ہاں جی، صوفیہ بیٹی، بالکل سر، یہ اشرافیہ اور عوام جو ہے، تو یہ ہے کہ ایک چونکہ ایک میلان ہمارا ایک تھا لکھنے پڑھنے والا، تو اسی ماحول کو میں کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا سر، اسی سے ریلیٹڈ میں لائبریری سے ریلیٹڈ ایک کویشچن کرنا چاہوں گا، یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا نے ہماری لائف کو جو نا وہ یعنی کہ اتنا ڈائنامک کر دیا ہے کہ ہر چیز اتھل پتھل ہو کے رہ گئی ہے، یہ تو ہے، اور کتب بینی جو ہے وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی ہے، تو کتب بینی کی طرف یا بکس ریڈنگ کی طرف جو ہے نا اپنی جنریشن کو کیسے لایا جائے؟ اگرچہ یورپ کے اندر جو ہے سوشل میڈیا یا آئی ٹی جو ہے نا ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن وہاں پر ابھی بھی کتاب کو جو ہے نا پڑھا جاتا ہے اور مطالعہ وسیع پیمانے پر ہوتا ہے، لائبریریاں ابھی بھی وہاں پر گروم کر رہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہم اس ڈکلائن سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں حکومت کی کنٹریبیوشن زیادہ ہونی چاہیے، وہ مینٹین کر سکتی ہے۔ لائبریریوں کا جو ایک اثاثہ ہے ہمارے پاس، جو تعلیمی اداروں میں لائبریریاں ہیں یا جو سرکاری ادارے ہیں ان میں جو لائبریریاں ہیں، تو وہاں جو کتب کے ذخیرے جو ہیں، یہ بیکار کتب کی بجائے جو کارآمد کتب ہے ان کو آپ سلیکٹ کر کے اس کے لیے آپ باقاعدہ کمیٹی بنائیں، کون سی بکس جو ہے وہ ہونی چاہیے لائبریریوں میں، کس موضوع پہ ہونی چاہیے، یہ آپ باقاعدہ کمیٹی بنا کے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے جو ناشر حضرات ہیں، ان کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، کاغذ مہنگا ہو گیا، دوسرے خرچے بہت مہنگے ہو گئے، تو وہ مجبوراً پھر کتابوں کی قیمت بھی بڑھاتے ہیں، کتاب کی قیمت زیادہ ہوگی تو پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے پھر عام آدمی کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو ایک کلچر ہے نا، یہ ڈیولپ نہیں ہو پایا کہ رسائی نہیں ہے عام آدمی کی کتاب تک۔ رسائی تو ویسے دوسری فیسلٹیز پر بھی اب محدود ہوتی جا رہی ہے، لیکن کتاب کا جو کلچر ہے وہ اس لیے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری ثقافت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے ہماری ثقافت مضبوط ہوتی ہے۔ ایک رشتہ جو ہے ایک قلم کار کا ایک قاری کے ساتھ جو رشتہ ہے اور جو وہ پیغام دینا چاہتا ہے سوسائٹی کی بالیدگی کے حوالے سے، سوسائٹی کی اچھی اقدار کے حوالے سے، وہ اپنی کتاب کے ذریعے ہی، یعنی کہ ثقافت کی منتقلی جو ہے وہ کتاب کے ذریعے ہی ممکن ہے، کتاب کے ذریعے ہی پاسبل ہے۔ اور کتاب اگر سستی ہوگی، ریچیبل ہوگی، تو میرا خیال ہے آج بھی یہ ماحول موجود ہے کہ لوگوں میں میلان ہے یہ کتاب پڑھنے کا، ایک تجسس ہوتا ہے۔ اگر کھوج لگانی ہے کسی معاملے کی تو وہ آپ کو کتاب کے ذریعے ہی سارا معاملہ وہاں تک آپ پہنچ پائیں گے، لیکن اگر کتاب آپ کی ریچ میں ہی نہیں ہے، آپ اتنی کیپیسٹی ہی نہیں کہ آپ کوئی کتاب خرید کر پڑھ سکیں، تو پھر ظاہر ہے پھر یہ اس کا فقدان ہوتا چلا جائے گا بتدریج۔ یہ آج کا جو ہمارا ماحول ہے یہ اسی وجہ سے ایک گھٹن کا ماحول جس کو ہم کہتے ہیں
کہ اس میں ایکسیس جو ہے وہ عام آدمی کی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر ہم نے کتاب کا کلچر فروغ دینا ہے, اس میں حکومت نے بنیادی کردار ادا کرنا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے سب سے پہلے لائبریریوں کو اور ناشرین کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ اچھی کتابیں چھاپے اور معیاری چھاپے اور سستی کتابیں چھاپے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں میرا خیال ہے صحیح ہے. یہ کرنے والی اصل بات یہ جو میں نے آئیڈیا ایک میرے ذہن میں ہے کہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے لرنڈ پرسنالٹیز کی جو اس سارے معاملے کو سپروائز کرے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سر, چونکہ سوشل میڈیا نے, نیو ٹیکنالوجی نے ہر ڈپارٹمنٹ کو, زندگی کے ہر شعبے کو جو ہے متاثر کیا ہے, صحافت بھی جو ہے بالخصوص مطبوعہ صحافت جو ہے نا وہ بھی اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہے, اور بہت سے اخبارات جو ہے نا وہ بند ہو چکے ہوئے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی ایک جو ہے نا وہ ویریشنز جو ہے نا آ چکی ہوئی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آج بھی آپ صحافت کو ایک پیشے کے اعتبار سے موضوع پیشہ سمجھتے ہیں, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی جو یعنی کہ آپ کے جو بچے ہیں, آپ کی جو اولاد ہے, چونکہ وہ بھی مختلف میڈیا کے گروپس کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہیں, تو آپ ان کے لحاظ سے بھی مطمئن ہیں کہ وہ جہاں پر جاب کر رہے ہیں؟ دیکھیے صحافت جو ہے نا یہ شروع دن سے پیشہ پیغمبری ہے. جس نے اس پیشے میں آنا ہے سوچ سمجھ کے آنا ہے کہ یہ پیشہ منفرد بخش نہیں ہے پیشہ. اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو یہ پیشہ سوٹیبل نہیں ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے, آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیاز ہیں کیسے اس ملک کی کن بنیادوں پر, کن خطوط پر تعمیر کرنی ہے, تو اس کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں, تو پھر یہ جو پروفیشن ہے یہ سوٹیبل ہے اس کے لیے. تو آج بھی جو سختیاں ہیں, جو مشکلات ہیں, یہ مشکلات پہلے بھی تھی صحافت کے لیے. ٹھیک ہے نا. پہلے بھی آپ کی تو شاید تھی نہیں, جب ہم نے پروفیشن سٹارٹ کی یا اس سے پہلے بھی جو صحافت تھی وہ بہت قسم پرسی والی صحافت تھی. لوگ جو ہے نا اس طرح یہ ٹیبلوں کا بھی تصور نہیں ہوتا تھا. ایک وہ بڑی ٹیبل, وہ پر اس کو ایک خاص ٹرم تھی, اس پر وہ بچھا لیتے تھے تو چٹائی کی طرح. ٹھیک ہے. اس پر بیٹھ کر وہ سارے, ایک کتابت کا دور تھا, کاتب بیٹھتے تھے اور وہ بیٹھ کر وہ قلم سے, نہ کمپوزنگ ہوتی تھی, نہ پرنٹنگ ہوتی تھی, وہ چھاپا خانے ہوتے تھے. اور اس وقت تنخواہیں بھی یہ کو پرکشش تنخواہوں والی جو بات ہے نا, یہ تصور اس وقت بھی معدوم ہی تھا. تو آج حالات چونکہ اب آپ نے بات کی ہے سوشل میڈیا کی, تو یقیناً اس نے ایفیکٹ کیا ہے ہمارے پرنٹ میڈیا کو, خاص طور پہ ایفیکٹ کیا ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو سروائیول اگر ہونی ہے تو وہ پرنٹ میڈیا کی اس حوالے سے ہونی ہے کہ اس کا جو لفظ ہے یہ لفظ محفوظ رہتا ہے, صفحات میں محفوظ رہتا ہے. سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں, الیکٹرانک میڈیا میں دیکھیں, آج آپ کوئی الفاظ ادا کر رہے ہیں, وہ کل فضاؤں میں تحلیل ہو جائے گا, اس کا تو کہیں کوئی وجود نہیں رہے گا سوائے وہ ویڈیوز کلپس کے. ٹھیک ہے نا, وہ پڑی رہتی ہے. لیکن جو یہ پرنٹ میڈیا ہے یہ ایک تاریخ بنتی جاتی ہے. ہاں, اس کی یہی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ تاریخ بناتا ہے, ملکوں کی تاریخ بناتا ہے, تہذیبوں کی تاریخ بناتا ہے, اور وہ محفوظ رہتی ہے وہ تاریخ. جب جس زمانے کی بھی تاریخ ہوگی وہ آپ کو پرنٹ میڈیا میں آپ کو مل جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر بھی پرنٹ میڈیا کی وقت جو ہے وہ کم نہیں ہونی, یہ اسی طرح قائم رہنی ہے. ٹھیک ہے. جی. اور بچوں کے حوالے سے ظاہر ہے بچے خود مختار ہیں, بچوں کو جو فیلڈ سوٹ کرے گا ان کو اختیار کرنا چاہیے. میں تو اگر مجھے, ہمارے پاس انٹرنی بچے بھی آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے, جو یہ میس کام کے جو کر رہے ہوتے ہیں, ڈگریز کر رہے ہوتے ہیں, تو میں انہیں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے نظریات کی صحافت کرنی ہے, آپ نے کمٹمنٹ والی صحافت کرنی ہے, آپ نے یہ سوچ کر صحافت کرنی ہے کہ آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے, تو پھر آپ اس پروفیشن کو چوز کیجئے. ورنہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ نے جستے بھر کے آسمانوں تک جانا ہے, آپ نے اپنے وہ جو خزانے ہیں, قارون کے خزانے, ان کو بڑھانا ہے, تو پھر آپ کو اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے آنے کا. یعنی اگر آپ کے بچے کام کر رہے ہیں اس شعبہ صحافت میں تو وہ کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر, ادب کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے. جی. آپ نے چونکہ نثر بھی لکھی, نظم بھی لکھی, تو آپ کے جو مطبوعہ شدہ جو مجموعہ جات ہیں وہ نثر زیادہ ہے یا نظم زیادہ ہے, اور
کس سے آپ کا لگاؤ زیادہ رہا؟ دیکھیے میں نے جب سٹارٹ کیا تھا اس وقت تو میں نے شاعری سے سٹارٹ کیا تھا. پہلے اردو شاعری سے میری آغاز ہوا تھا, پھر پنجابی شاعری. وہ ایک چیلنج درپیش ہوا تھا مجھے گورنر کالج ساہیوال میں. ایک ہمارے وائس پرنسپل تھے بلی صاحب, نذیر بلی صاحب, تو انہوں نے مجھے چیلنج کیا تھا. ایک باقاعدہ فنکشن تھا, مشاعرے کا فنکشن تھا, تو اس میں انہوں نے مجھے چیلنج کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کی اردو شاعری نے تو مجھے انسپائر نہیں کیا, تو آپ مجھے پنجابی میں شاعری کر کے دکھائیں. تو میں نے اسی وقت چیلنج قبول کیا اور وہیں بیٹھ کر پنجابی کی ایک نظم لکھی, وہ سنائی, اور وہ اتنی ہٹ ہوئی کہ میں شاعر جی سی ساہیوال میرا لقب بن گیا. ماشاءاللہ. اور اس وقت جو مجلہ تھا وہاں ساہیوال سب سے زیادہ میری تحریریں اس وقت ہوا کرتی تھی. تو بہرحال وہ ایک لگن کا دور تھا اس وقت. تو بہرحال پھر جب اس پروفیشن میں آئے تو یہاں پھر کالم نگاری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا میرا. نثر پھر ساتھ افسانے بھی میں نے لکھے, لیکن وہ زیادہ نہیں لکھ پایا. اردو پنجابی دونوں زبانوں میں افسانے میرے چھپے, امروز میں چھپے, کچھ اور جرائد جو ہیں ان میں چھپے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن کتب جو میری ہیں وہ نثر میں زیادہ ہیں. وہ اس طرح کے 2 میرے سفر نامے ہیں, اس کے بعد میری ہے 4 کتب جو ہیں یہ میرے کالموں کا پر مشتمل ہے, اور ایک 3 میری پنجاب پوئٹری کی ہیں. اچھا اچھا. 2 پنجابی پوئٹری کی اور ایک اردو پوئٹری کی. ان کا تینوں کتابوں کا ایک مجموعہ میرا کلام سعید کے نام سے وہ پبلش ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح نثر کی کتابیں میری زیادہ ہیں, اور نظم کی ظاہر 3 کتابیں ہیں. وہ ایک ٹوٹل مجموعہ کلام جو بنا ہے وہ ہے. تو ٹوٹل اس وقت میری 11 کتابیں میری مارکیٹ میں آ چکی ہیں. اچھا سر, زندگی میں بہت سے غم بھی آتے ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں. زندگی کا سب سے بڑا کوئی غم اور زندگی کی سب سے بڑی خوشی؟ دیکھیں, والد صاحب میرے, میں ان کو آئیڈیلائز کرتا تھا, اور یہ میں نے برملا کئی بار میں نے کہا ہے کہ وہ اتنا ان کا ٹیرر ہوتا تھا گھر میں کہ کسی کو ہم میں بہن بھائیوں میں بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم آپس میں فریلی بیٹھ کر جو ہے نا گپ شپ کر سکیں. اتنا ایسا وہ ماحول تھا ہمارا, ایک سمجھے جبر کا ماحول تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کی وجہ سے ہی ہم اس مقام تک پہنچے. تو والد صاحب کو میں آئیڈیلائز اس طرح کرتا تھا کہ وہ تحریک پاکستان میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ والد صاحب کی. جب یہ حدود کے تعین کی شروعات ہوئی نا, باؤنڈری کمیشن بنا تھا, جی جی, تو اس میں پاک پٹن سے سید محمد شاہ ایڈوکیٹ جو ہے, سید افضل حیدر کے والد, جی جی, یہ اس باؤنڈری کمیشن میں بطور لائر جو ہے نا یہ اس میں پیش, یعنی کہ حد بندی کے معاملے میں یہ اس میں پیش ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی معاونت کے لیے میرے والد صاحب کو, چونکہ ریونیو کا ریکارڈ ریونیو کا ریکارڈ ان کے پاس تھا, تو وہ معاونت کے لیے یعنی کہ پاکستان کی حد بندی جغرافیہ کے اندر کنٹریبیوشن ہے. یہ والد صاحب اور محمد شاہ, انہوں نے یہ دونوں نے کنٹریبیوٹ اس میں کیا ہوا ہے. تو والد صاحب کو پھر یہ ایوان کارکنان تحریک پاکستان نے گولڈ میڈل بھی دیا ماشاءاللہ. ظاہر بعد حیات انہیں ملا اور میں نے وصول کیا. شہباز شریف صاحب نے دیا تھا وہ گولڈ میڈل. تو بہرحال ہمارے لیے تو بڑے تفاخر کی بات ہے وہ والد صاحب کی وہ خدمات بھی, اور ہماری تربیت بھی جو ہے, اور جس بھی ماحول میں ہماری تربیت ہوئی اس میں والد صاحب, میں ان کو آئیڈیلائز کرتا تھا. اور جب ان کی رحلت ہوئی تو میرے لیے میرا خیال ہے اس سے بڑا صدمے والا دن اور کوئی نہیں تھا. جی ٹھیک ہے. جہاں تک خوشی کی بات ہے, خوشی کی بات تو پھر اپنے اس وقت گھر میں جو ایک جنریشن پروان چڑھ رہی ہے, یہی خوشیوں کا باعث ہوتی ہے. میرے پوتے پوتیاں ہیں, ان کو دیکھ بالکل, تو جو دلی مسرت ان کے ساتھ اپنے یعنی کہ وہ بچپن والے جذبات شیئر کر کے ہوتی ہے, وہ کسی کے ساتھ اس سے زیادہ وہ ایک فطری خوشی ہوتی ہے. ہاں بالکل سر, بالکل صحیح. اچھا سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اینکر صحافی ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا جی, اینکر کبھی بھی صحافی نہیں ہوتا. یہ تو آپ سمجھے کہ یہ خلائی مخلوق آپ ان کو سمجھ لیں. اچھا. جیسا خلا سے اتر کے آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں, تو یہ معاملہ ہوا ہے. یہ ہمارے اینکرز حضرات جو ہے نا, یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ مجبوری بن گئے ہیں ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے نا, ایک جو ریٹنگ کا چکر چلا ہے,
تو اس میں اینکرز جو ہے وہ میڈیا مالکان کی مجبوری بن گئے ہیں بالکل کہ یہ اینکر جو ہے نا یہ ہمارے پاس آئے گا تو ہماری ریٹنگ زیادہ ہوگی، اس کے پروگرام کی زیادہ ریٹنگ ہوگی تو ہمارے بزنس زیادہ ہوگا، تو اس وجہ سے ان کے دماغ بھی خراب، یعنی کہ جتنا چرب زبان ہوگا اتنا وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا، جس طرح ریٹنگ جس طرح ہوتی ہے، جو ایلیگیشن ہوتا ہے سچا جھوٹا وہ ان کی زبان پہ آ جاتا ہے اور وہ چلا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی حقیقت ہے. تو یہ صحافت بالکل نہیں ہے. صحافت جو ہے وہ ٹو لگا کر کچھ کرنے والی ہے، کھوج لگا کر، انویسٹیگیٹ کر کے، تجسس کر کے، ٹھیک ہے نا، اور عقل اپنے دماغ استعمال کر. اب سر اینکر نے جو نا 25 بندوں کی ٹیم رکھی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے ایک پوری وہ ریسرچ، تو وہ خود کچھ بھی نہیں کرنا، خود پڑھ دینا بس. ایک سکرپٹ ہوتا ہے لکھا ہوا ہے، سکرپٹ ان کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس پہ کام کر لیتے ہیں. دوسرا کیا ایک صحافی کو پارٹی ہونا چاہیے؟ آج کل تو اللہ ماشاء اللہ ہر صحافی پارٹی بنا ہوا ہے جی، لیکن وہی بات جو ہے کہ صحافت اگر انڈیپینڈنٹ صحافت ہے تو اس میں تو کوئی کسی کا پارٹی نہیں ہوتا، اس نے اپنا پوائنٹ. اور روایتی صحافت میں ایسا کچھ تھا بھی نہیں جی، تھا بھی نہیں، ایسا کچھ تھا بھی نہیں. لیکن آج کل تو ہر ایک نے کسی نہ کسی پارٹی کے مفادات کے ٹوکرے اٹھائے ہوئے اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے، جس میں ان کے اپنے مفادات بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہماری کہ جو آج صحافت کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں حاوی ہو گیا ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا، وہ کوئی ہماری سماجی قدریں ڈیولپ کرنے میں کوئی ہمارے لیے کوئی معاون نہیں بن رہا، بلکہ بگاڑ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، رول ماڈل آپ کے نزدیک کیا ہے اور آج کی جنریشن کو ایک صحیح رول ماڈل سے کیسے متعارف کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، رول ماڈل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خود نہیں بنتا، یہ قدرت کی ودیعت ہے. قدرت نے جس کے ذمہ اچھا کام کرنے کا لگایا ہے، انسانیت کی خدمت کا لگایا ہے، بہتری کا لگایا ہے، بہبود کا لگایا ہے، اس میں وہ صفات از خود پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارے سامنے حضرت نبی آخر زمان سے زیادہ تو بڑی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے ہمارے سامنے جن کو لقب دیا خود اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا. جی ٹھیک ہے نا، یہ رول ماڈل ہے نا پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے ناطے سے آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ہم نبی وہ ہمارے تھے، ہم کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، لیکن اللہ میاں نے عالمین کا رحمت بنا کر بھیجا. بالکل بالکل. تو یہ رول ماڈل ہے، یہ انسانیت کی جو تقدیس ہے اس حوالے سے اگر اس پیرائے سے اگر ہم دیکھیں تو رول ماڈل وہ بنتے ہیں. پھر ہماری دنیاوی ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، علامہ اقبال کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، قائد اعظم کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور پرسنالٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اب موجودہ سیاست میں بھی کئیوں نے کئیوں کو آئیڈیلائز کیا ہوا ہے، ان کے لیے رول ماڈل ہے. لیکن حقیقی رول ماڈل میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی رول ماڈل جو ہے نبی آخر زمان، اس کے سامنے کوئی مفاد نہیں ہوتا. بالکل. اپنی ذات نہیں ہوتی اس کے سامنے، اس کے سامنے قوم ہوتی ہے، ملک ہوتا ہے، عوام ہوتے ہیں، ملت ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے. بالکل اس کے سامنے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کبھی آپ کی سیاسی وابستگی رہی کسی جماعت کے ساتھ؟ دیکھیں جی، فطری طور پر جو مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان کو تشکیل کیا، اگر نظریات کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے اپنے گھرانے میں بھی والد صاحب کا تو میں نے آپ کو ذکر کیا چونکہ، تو ایک مسلم لیگ کی جو ایک سوچ تھی، جو پاکستانیت کی سوچ جس کو میں کہتا ہوں وہ تھی. لیکن بدقسمتی سے اب اس پارٹی میں بھی 4 پارٹیاں نکل آئیں اور مفادات اتنے حاوی ہو گئے کہ وہ پارٹی کا جو اصل تشخص تھا وہ کہیں فضاؤں میں تحلیل ہو گیا. تو میری جو ایک نظریاتی سوچ اپچ آپ کہہ لیں، جو بنت ہے، وہ پاکستانیت کے حوالے سے، جو پاکستان کی بات کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں گا. جو پاکستان کی تحقیر کا سوچے گا بھی تو میں اس کا بہت بڑا ناقد ہوں گا. یہ میں اپنی اس پروفیشن میں بھی میرا یہی ہوتا ہے. میرے جو آپ کبھی مطالعہ کریں میرے کالموں کا، اس میں بھی پاکستانیت نظر آتی ہے. پاکستانیت، سماج، حب الوطنی، اور دین، ٹھیک ہے، 4 عناصر جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک سوال ہے کہ اگر کسی کو سعید آسی صاحب جیسا مرتبہ جو ہے انجوائے کرنا ہو یا اس لیول پر پہنچنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اب میں کیا کہوں؟ میں نے تو پہلے ہی آپ کو عرض کر دیا کہ یہ اللہ کی ودیعت
کردہ چیزیں ہیں، یہ معاملہ سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ نے کسی اور کو صحیح داسی بنانا ہے تو وہ بن جائے گا، اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں زبردستی میں جو اللہ نے مجھے ودیت کیا ہے، جو یعنی کہ کچھ لکھنے پڑھنے کا، وہ حاصل کر لے. نہیں، وہ تو سر ایک گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے نا. لیکن ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی پرسنل ڈیووشنز، ڈیڈیکیشنز اور جو ہے آپ کی موٹیویشن جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. وہ اس کے لیے آپ جو ہے نا آج کی جنریشن کو کیا سبق دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو یہ ہماری جو جنریشن ہے ماشاءاللہ بہت اتنی فیسیلیٹیٹ ہوئی ہے. ٹیکنالوجی جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ساری اس کی دسترس میں ہے. ہماری جو موجودہ جنریشن ہے اور آنے والی جو جنریشن ہے اس کے لیے پتہ نہیں اور بھی کتنی سہولتیں ہوں گی. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ٹیکنالوجی اللہ نے آپ کو ودیت کی ہے، اس کا بھی ایک پرپز ہے. اس کو آپ نے معاشرے کی تعمیر، اصلاح کے لیے بروئے کار لانا ہے، نہ کہ بگاڑ کے. تخریبی مقاصد کے لیے، منفی سرگرمیوں کے لیے، اخلاق باختگی کے لیے. تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ نے اپنا فیوچر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، یہ میرا خیال ہے آپ کو خود سوچنا چاہیے. ہماری جو نئی نسل ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. یہ آپ سوچیں کہ اس فیسیلیٹیشن کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. اس کا مقصد کوئی معاشرے کی تباہی تو ہرگز نہیں ہوگا نا. معاشرے کی اصلاح، اس کا مقصد کوئی اخلاق باختگی تو ہرگز نہیں ہوگا. جی. اور اس کا مقصد جو ہے انسانی اقدار کو الٹ پلٹ کرنے کا تو ہرگز نہیں ہوگا. تعمیری جو مقاصد ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں اور اس کے لیے بروئے کار لائیں. تو اللہ نے بڑے مواقع دیے، بڑے سعید آسی نکلیں گے، بڑے یہاں جتنی قداور پرسنالٹیز ہو گزری ہیں وہ نکلیں گے، وہ بھی نکلے گی انشاءاللہ اس میں. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ناظرین کے لیے انتہائی جو ہے نا نالجیبل جو ہے نا وہ شیئرنگ کی. آپ کی مہربانی، آپ نے اتنا وقت نکالا میرے لیے. شکریہ سر. السلام علیکم سر.